حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، قرض سے بچو کیونکہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا منہ روزانہ ایسی جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کرتے ہیں، مگر ہم تیز جب چلتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، واک یا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں، یہ تیز تیز سانسیں ان جراثیم کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ پودینہ سفر کے دوران تھکان کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔ پیاز کا رس بالوں جلد کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، بال گرنے نہیں دیتا۔ اس کے اینٹی بیکٹیریا اثرات جلد کو دانوں اور جراثیم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بال گرتے ہوں تو پیاز کا رس ناریل کے تیل میں ملا کر ہفتے میں 3 بار لگائیں۔ پیاز کے اجزاء بالوں کی جڑوں کو طاقت دیتے ہیں۔ دل کی گھبراہٹ ہو تو سیب کا رس پئیں، سیب دل کو طاقت دیتا ہے، دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے۔ رسول اللہ کو درخت اور اونٹ نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور ہم درخت اور بد کے ہوئے اونٹ کی نسبت آپ کو سجدہ کرنے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا روا نہیں۔ ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں ابو واد سے روایت کیا ہے، جب حضرت معاذ بن جبل شام سے آئے تو رسول اللہ کو سجدہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، میں شام سے آیا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے بزرگوں اور راہبیوں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ ایسا کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایسا مت کرو، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی حتیٰ کہ اپنے خاوند کا حق ادا کرے۔ اگر عورت کا خاوند اس کے سوا پوری کرنے کا سوال رکھے، وہ کجاوے ہو، دھوپ میں سکن کالی پڑ جائے تو گلیسرین میں کچا دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد کو ٹھنڈک ملے گی۔ نظر کمزور ہو، دھندلا نظر آنے لگے، گاجر کا رس پئیں۔ گاجر میں پایا جانے والا وٹامن اے آنکھوں کو توانائی دیتا ہے۔ کھانسی روکنے کے لیے چائے میں تلسی کے پتے اور شہد ڈال کر پئیں، قدرتی کھانسی کا شربت بن جاتا ہے۔ ہونٹ پھٹتے ہوں، ناریل کے تیل میں گلیسرین ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، نرم و ملائم ہونٹ اور مستقل حفاظت ملے گی۔ اگر نزلہ زکام ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور دار چینی ملا کر دن میں 3 بار پئیں۔ سادہ سا نسخہ سانس کی نالی کو صاف کرتا ہے، زکام کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ پیاز کا استعمال دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، اس میں موجود کولیسٹرول متوازن رکھتے ہیں، بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد دیتا ہے، خون کو پتلا رکھ کر دل کے دورے اور فالج کا خطرہ کم کرتا ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو الائچی چبائیں، منہ کو خوشبودار بناتی ہے۔ ادرک جوڑوں کی سوزش، جوڑوں کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والے درد کو کم کرتا ہے۔ ادرک کو الرجی جیسے حالات پر قابو پانے میں معاون کہا جاتا ہے۔ ادرک ماہواری کے دوران پیٹ کے درد کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے؟ ہمارے جسم کی دیگر اعضاء مثلاً انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو وہ مرنے تک دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ اللہ نے جگر کو یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ کٹنے کے بعد دوبارہ اگاتا ہے۔ جھریاں زیادہ ہوں تو انڈے کی سفیدی اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو ٹائٹ کرتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو، سونف اور مصری ابال کر پئیں، پھیپھڑوں کو کھولتا ہے، بلغم صاف کرتا ہے۔ گھبراہٹ ہو تو تلسی کے پتے روز چبائیں یا قہوہ بنا کر پئیں، ذہنی سکون ملتا ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ معدہ خراب ہو تو اجوائن، کالا نمک، لیموں ملا کر کھانے سے
ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، گیس ختم ہوتی ہے۔ زخم دیر سے بھرے تو ہلدی اور تیل ملا کر لگائیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہے، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ ناظرین، پیاز ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ پیاز میں موجود فائبر آنتوں کے لیے مفید بیکٹیریا کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے۔ قبض کے مسائل میں کمی آتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے نہار منہ خالص شہد اور کھجور کھائیں۔ توانائی میں اضافہ اور مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ بچوں کا قد نہ بڑھے تو روزانہ صبح خالی پیٹ بادام، 1 گلاس دودھ، یہ قدرتی پروٹین اور کیلشیم سے بھرپور ہیں۔ بلڈ پریشر ہائی ہو تو لہسن خالی پیٹ کھایا کریں، دودھ میں ابال کر پی لیں۔ خون کی روانی درست کرتا ہے، موٹاپا کم کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر صبح پی لیں۔ موسمی الرجی ہو تو روز صبح شہد میں کلونجی ملا کر چٹکی بھر کھا لیں۔ اگر تیز بخار ہو تو پیاز کے قطلے پاؤں کے تلووں پر رکھ کر موزے پہن لیں۔ جسم کی حرارت جذب ہوگی، بخار کم ہوگا۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو رات سونے سے پہلے 1 کیلا کھا لیں، دودھ پی لیں۔ یہ نیند لانے والی قدرتی ہارمون بننے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اگر چہرے پر دانے ہوں تو سندل کی لکڑی پیس کر عرق گلاب میں ملا کر لگائیں۔ یہ جلد کی جلن کم کرتا ہے، دانوں کو خشک کرتا ہے۔ اگر پیروں میں جلن کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سرکہ ڈال کر پاؤں بھگوئیں، جلن اور تھکن دور ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہوں تو آلو کا رس نکال کر روئی کی مدد سے روز لگائیں، جلد ٹھنڈی ہوگی، حلقے رفتہ رفتہ مٹ جائیں گے۔ چہرے پر میل ہو، بیسن اور ہلدی ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں، جلد صاف اور چمکدار ہوگی۔ جلدی غصہ آتا ہو تو پانی میں تخم لنگا ملا کر پئیں۔ یادداشت کمزور ہو تو بادام کشمش روز کھائیں۔ نیند میں خراٹے آتے ہوں تو سوتے وقت زیتون کا تیل ناک میں لگائیں۔ بال سفید ہو رہے ہوں، آملہ اور ریٹھا شکاکائی کا پانی سر میں لگائیں، یہ بالوں کو قدرتی رنگ دیتا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو نیم کے پتے پیس کر شہد میں ملا کر صبح لیں، کیڑوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ ادرک میں موجود غذائی اجزاء خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں۔ ادرک کا باقاعدہ استعمال بلڈ پریشر کو کم کر کے خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ یہ دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے۔ ادرک میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں معاون ہے۔ یہ عام بیماریوں کی علامات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جیسے نزلہ، کھانسی، گلے کی سوزش۔ عبید بن البرز کہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تجھے میں اپنے مرنے کے بعد ماتم کرتا اور روتا دیکھوں، جبکہ تو نے میری زندگی میں میرے لیے کوئی زیادہ محبت، کوئی مدد اور کسی نیکی کو نہیں چھوڑا۔ یہ مثال اس شخص کے لیے ہے اپنے بھائی یا دوست کی زندگی میں قدر نہیں کرتا، مرنے کے بعد اس پر آنسو بہاتا ہے۔ ناظرین، پیاز بلڈ پریشر، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزانہ 1 پیاز کھانا بہتر ہے۔ پیاز میں موجود سلفر جیسی مرکبات انسولین کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، سوجن اور جلن کو کم کرتا ہے، متلی کو کم کرنے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پپیتا بطور ایک پھل کے کھایا جاتا ہے، اس میں وٹامن اے، بی، سی، ڈی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پپیتے کے پتوں کی پلیٹس بنا کر ورم پر باندھیں، ورم تحلیل ہو جاتا ہے۔ آملہ کی چھال کے جوشاندے سے کلیاں کرنے سے مسوڑھوں کا درد، ورم دور ہوتا ہے۔ جوشاندے میں شہد ملا کر کلیاں کرنے سے حلق اور گلے کا ورم ختم ہوتا ہے۔ آملوں کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے چھائیاں منہ سے دور ہوتے ہیں۔ تازہ آملہ کے رس کا 1 کھانے کا چمچ شہد متعدد بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ اس کا باقاعدہ روزانہ صبح کے وقت استعمال جسم میں چستی توانائی بھرتا ہے۔ تازہ آملہ دستیاب نہ ہو تو خشک آملہ شہد میں ملا کر کھائیں۔ شہد کے ساتھ آملے کا رس ملا کر کھانے سے بینائی صحیح ہوتی ہے۔ نمک اور ہلدی کو پانی میں ملا کر دانتوں پر ملیں، یہ جراثیم کش نسخہ ہے۔
लहसुन काजवा को नमक में लपेट कर दांत के नीचे रखें। ये जरासीम मारेगा, दर्द को मिनटों में ख़त्म करेगा। प्याज का रस रुई पर लगाकर दांत पर रखें, कीड़े को मारेगा, दर्द की जड़ से इलाज करेगा। काले जीरे को भूनकर पीस लें, शहद मिलाकर लगाएं, सूजन दर्द कीड़ा तीनों खत्म हो जाएंगे। हलाल रोजी थका तो देती है मगर दिल को सुकून देती है। हराम कमाना आसान लगता है मगर अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। मार्केट में चाहे जितना भी हराम फैल जाए, एक सच्चा और अल्लाह से डरने वाला बंदा हमेशा हलाल पर कायम रहता है। याद रखो, अल्लाह की नज़र में दलीलें नहीं, नीयत और अमल देखा जाता है। जो हराम में साथ दे वो भी उसका बोझ का हिस्सा बनता है। अपने दिल, रिस्क और ताल्लुकात को साफ रखो, क्योंकि आखिरकार सुकून सिर्फ हलाल में है। वालिदैन के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा दुआ है। वालिदैन की दुनिया से चले जाने के बाद भी औलाद उनसे मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। दुआ, सदका, नेक अमाल से हमेशा जिंदा रहती है मोहब्बत। ये सब उनके दर्जात को बुलंद करते हैं, उनकी कब्रों में रहमत नूर की बारिश बनकर उतरते हैं। इसीलिए हमें चाहिए हम हर रोज़ हर लम्हा अपने वालिदैन को मोहब्बत का कोई न कोई तोहफा देते रहें, चाहे वो दुआ हो, सदका या नेक अमल। या अल्लाह, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे और उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बना दे। शुगर कंट्रोल करने वाला स्पेशल कहवा ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बेहतरीन टॉनिक, शुगर लेवल को मतवाजन करता है। अदरक छोटा टुकड़ा, पानी 2 कप, लौंग 3 अदद, काली मिर्च 2 अदद, कूटी हुई सोहांजना के पत्ते 15 ता 20 अदद, मेथी के पत्ते 15 ता 20 अदद, खुश्क मेथी 1 बड़ा हुआ चम्मच। बनाने का तरीका, एक पतीली में 2 कप पानी डालकर हल्की आंच पर रखें। इसमें अदरक, लौंग, काली मिर्च शामिल करें। जब पानी में जोश आ जाए तो सोहांजना के पत्ते, मेथी के पत्ते, खुश्क मेथी डालकर मजीद पकाएं। जब पानी 1.5 कप रह जाए तो छानकर कप में निकालें। रोजाना 1 कप पिएं। खून में शुगर लेवल को मुतवाजन करता है, इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जिसमें चुस्ती तवानाई पैदा करता है, निज़ाम हाजमा दुरुस्त करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है, असाब को ताकत बख्शता है। इंशाअल्लाह शुगर के मरीज नाकाबिले यकीन नताइज देख कर दंग रह जाएंगे।